اللہ جل وعلا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرات مصلیان اکرام، حضرت حق جل مجدہ نے اپنا ایک دستور بتایا ہے، اپنا ایک قانون بتایا ہے، اور یہ ایسا دستور و قانون ہے جو انسانوں کے دستور و قانون سے خوب ملتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے تم اس پہ ظلم نہ کرو، جو گالیاں دیتا ہے تم اس کو گالی نہ دو، اس کے بدلے ہر شر کے بدلے اس کو خیر سے جواب دو. یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو سب سے پہلے مانا ہے اس کائنات کی ہستی، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے براہ راست اپنی تمام امت کو، اللہ کے تمام بندوں کو صرف تقریر سے، صرف بیان سے، صرف واعظ و نصیحت ہی سے نہیں، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے پوری انسانیت کو ایک نمونہ دے دیا، ایک اسوہ دے دیا کہ گالیوں کے بدلے گالیاں نہیں، دعائیں دینی چاہیے، پتھروں کے بدلے پھول دینا چاہیے. ایک قانون ہے، ہر شر کے بدلے خیر کی چیز واپس کرو. پیڑوں پر جب لوگ پتھر مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، ڈیلے مارتے ہیں، تو پیڑ انہی پتھروں کو، ڈنڈوں کو، ڈیلوں کو واپس نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے بدلے پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے، نرم نازک ٹہنیاں دیتا ہے، پتیاں دیتا ہے. وہی چیزیں واپس نہیں کرتا. لیکن ایک دستور اللہ نے جو اپنے کلام کے اندر بتایا، جو ہم تمام انسانوں سے ملتا جلتا ہے. جیسے کسی نے کسی کو اپنے تقریبات میں نہیں بلایا تو اس نے بھی کسی کو نہیں بلایا، اور جب اس سے پوچھا گیا آپ نے ہمیں کیوں چھوڑا، تو اس نے یاد دلایا کہ فلاں تقریب میں آپ نے ہم کو نہیں پوچھا تھا، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں پوچھا. آپ ہم کو فلاں جگہ پہ بھول گئے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو یہاں پہ بھلا دیا. یہی ایک قانون اللہ نے اپنا سنایا ہے. فاذکرونی اذکرکم. اے میرے بندو، جب تم ہمیں یاد کرو گے تو تمہیں ہم یاد کریں گے. جب تم ہم کو یاد کرو گے تو ہم تمہیں یاد کریں گے. ہمارا طریق یہ رہتا ہے کہ ہم اللہ کو صرف مصیبتوں پہ یاد کرتے ہیں، اپنی خوشیوں میں رب کو بھول جاتے ہیں. بیماری پہنچے، مصیبت پہنچے، ہم زیادہ مقروض ہو جائیں، قرضوں میں دب جائیں، دشمن ہمارے لگ جائیں، سرکاریں ہماری مخالف ہو جائیں، ہمارے گاؤں بستی شہر محلے والے ہم سے دشمنی اور عداوت پر آمادہ ہو جائیں، تو ہمارے رشتے مسجدوں سے مضبوط ہونے لگتے ہیں، ہم اللہ کے گھروں کو زیادہ جانے لگتے ہیں. جب خوشیاں ہمیں ملتی ہیں، جب غم ہم سے دور ہوتے ہیں، تو اللہ کے گھروں سے ہمارے رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم. اے میرے بندو، جب تم ہمیں یاد کرو گے تو ہم اس کے بدلے تم کو یاد کریں گے. اور جب پروردگار ہمیں یاد کرنا شروع کر دے تو نہ آسمانی بلائیں، نہ زمینی بلائیں، نہ بیماریاں، نہ قرضے، نہ مصیبتیں، یہ سارے کے سارے مصائب و آلام ہم سے دور بھاگیں گے، اس لیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں 24 گھنٹہ یاد کرتا ہے. اور جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں 24 گھنٹہ یاد رکھے، اس کو چاہیے کہ اللہ کو یہ بندہ 24 گھنٹہ یاد کرے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کا اعلان ہے فاذکرونی اذکرکم. اے میرے بندو، جب تم ہمیں یاد کرو گے تب ہم تمہیں یاد کریں گے.
اگر تم تنہائی میں ہمارا ذکر کرو گے، ذکر سے مطلب یاد کرنا، تنہائی میں ہمارا ذکر کرو گے، یاد کرو گے مجھے، تو ہم بھی تم کو تنہائی میں یاد کریں گے۔ اور اگر ہمارا ذکر تم مجمع میں کرو گے تو ہم تمہارا ذکر بھی مجمع میں کریں گے، اب ایسا مجمع جو فرشتوں کا مجمع ہوگا، مقدس ہستیوں کا مجمع ہوگا، نوری مخلوقات کا مجمع ہوگا، ان کے درمیان اللہ ہمارا ذکر کرے گا۔ کون ایسا بندہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمارا ذکر نہ کرے؟ ہر بندہ یہی چاہتا ہے، اللہ تو بہت دور، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہماری تعریفیں، ہمارا نام لیا جائے، ہمارا ذکر کیا جائے، ہماری تعریفیں کی جائیں، ہمارے اچھے کاموں کے قصیدے پڑھے جائیں۔ ہر عاقل بالغ کی یہی سوچ ہے۔ تو سب سے پہلی ہماری یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو یاد کرے ہمارا پروردگار کو، اور سب سے آسان طریقہ ہے اللہ سے ہم کو یاد کروانے کا کہ اللہ کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو، ان احکامات کو کرنے کے بعد بھی ہم راستہ چلتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مبارک ہے وہ زبان جس زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ تنہا چل رہا ہے، سفر میں ہے، تو بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ سفر کو آسان کر دیتا ہے اور سفر میں آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو سفر کے آلات ہیں، اسباب ہیں، گاڑیاں ہیں، اللہ ان گاڑیوں میں ہمیں سہولت دے دیتا ہے۔ ہمیں سیٹ نہیں ملی ہے، اگر ہم گھر سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو اللہ احکم الحاکمین کے ساتھ ساتھ ارحم الراحمین ہے۔ جس کو اللہ یاد کرے اس کو اللہ کے بندے آگے بھلا دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر اللہ ہمیں سفر میں یاد ہے تو اللہ کے بندے جو ان گاڑیوں میں بیٹھے ہیں ہمارے لیے سہولت کا راستہ پیدا کریں گے، ہمیں سیٹ ملے گی، ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس وقت اللہ ہم کو یاد کر رہا ہے، اس لیے یاد کر رہا ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد کر رکھا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں بھلایا۔ اور جب اللہ یاد کرے گا تو اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے القلب بید اللہ، تمام مخلوقات کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یقلب کیف یشاء، جدھر چاہتا ادھر پھیر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہم مقدمات سے بری ہو جائیں تو ہم نے جن کے حقوق اپنے سے نیچے جو ہیں ان کو پھنسا رکھے ہیں ان کو دے دیں، اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہوئے عدالت جائیں، انشاءاللہ جج کی زبان سے اللہ حق فیصلہ جاری کروائے گا۔ کرے تو اللہ کو یاد، چوری کرتے وقت بھی اللہ کو یاد رکھیں، گناہ کرتے وقت بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ نہیں، پہلے اس گناہ کو چھوڑیے، پہلے چوری سے رکیے، اس کے بعد اللہ کو یاد کیجیے۔ سبحان اللہ کہتے ہوئے اگر کسی کی تجوڑی کاٹا تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ کہ ذکر کرتے رہو اور گناہ کے کام بھی کرو تو اللہ جلدی سے کام کروا دے گا۔ دیواریں توڑنی ہے چوری کے ذریعے، نقب لگانی ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیوار توڑنا شروع کرے اور یہ سوچے کہ مولانا نے بیان کیا تھا جو کام اللہ کو یاد کرتے ہوئے کیا جائے گا اس کام میں آسانی پیدا ہوگی، لاؤ ہم آسانی پیدا کرانے کے لیے اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دوہرا ظلم ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو جائے، اس گناہ سے ہم توبہ کر لیں، اس جرم سے ہم رک جائیں، تمام حقوق اپنے
جو ہم سے متعلق ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں۔ اور سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے فرض احکامات جب آ جائیں تو فوراً اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے، کوتاہی اور سستی نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا نماز یہ اہم فریضہ ہے، جب وقت ہو جائے فوراً ادا کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فویل للمصلین عن صلاتهم ساہون، ویل جہنم کا نام ہے، ان بندوں کی بربادی ہوگی جو بندے اپنی نمازیں کوتاہی سے پڑھتے ہیں، سستی سے پڑھتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، انچاہی غیر من چاہی، بس یوں ہی کھڑے ہو گئے۔ عادت کا نام عبادت نہیں ہے۔ جیسے کسی کو عادت ہے صبح 4 بجے جاگنے کی، اب عادت پڑی ہے، وہ گھر پہ بھی جاگتا ہے، سفر میں بھی جاگتا ہے، اثر میں بھی جاگتا ہے، اب عادت بنی ہے، آ گیا۔ عبادت کی نیت سے ہمارے قدم اٹھے۔ یہ مہینہ چل رہا ہے ذی القعدہ کا، ذی الحجہ لگنے والا ہے۔ اللہ کو سب سے بہترین یاد کرنے کا وقت یہ ہے۔ ہم پر جن پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، ہمارے دیہاتوں میں بہت کم، 100 میں سے 2 لوگ جاتے ہیں حج کرنے، نہیں جاتے ہیں۔ یہ مہینہ جو آنے والا ہے، اس مہینے میں وہاں جو حاجی ہیں تلبیہ پڑھنا اور ہمارے لیے قربانی کے دنوں میں ذبح کرنا، اس عمل سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی محبوب عمل ہے ہی نہیں۔ لیکن کب؟ جب شوق پیدا ہو، جب محبت پیدا ہو۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی پیسہ اور سواریوں گاڑیوں کا انتظام نہیں دیکھتا ہے، راتوں رات بھاگ لیتا ہے۔ وہ محبت اور تڑپ اگر ہوتی، ہم اللہ سے یہاں تڑپتے کہ اللہ 12 مہینوں میں 1 مہینہ حج والا بھی آنے والا ہے، آپ کے تمام مقبول بندے وہاں جاتے ہیں، ہم کو بھی بلا لے، اور مچھلی کی طرح یہاں تڑپتے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا باپ امیر ہے کہ غریب۔ کون دودھ پیتا ہوا بچہ، 2-2.5 سال کا بچہ ابھی امیری غریبی نہیں جانتا ہے۔ بالغ ہونے تک بچے نہیں جان پاتے ہیں کہ ہمارا باپ امیر ہے کہ غریب۔ اس کے جو منہ میں آیا بس اپنے باپ سے مانگ لیا، فرمائش کر دی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، ہم تو تمام خزانوں کے مالک ہیں۔ جس طرح ایک بچہ اپنے باپ سے فرمائش کرتا ہے، چیزیں مانگ لیتا ہے، ایسے ہی تڑپ کر مانگو۔ وہ بچہ کسی دوسرے باپ کی ٹانگوں میں لپٹنے نہیں جاتا ہے کہ ہمارا باپ مونگ پھلی کھا رہا ہے اور یہ بادام کھانے والا ہے، اس کو ہم ابا کہتے ہیں، یہ ہماری فرمائش پوری کرے گا۔ اتنا تو سوچ اور ذہن اور عقل اس کو کام کرتی ہے کہ جو میرا باپ ہے یہی باپ ہے، چاہے وہ بچہ بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ نابالغ بچے دوسرے ماں باپ کے گود میں نہیں جاتے ہیں۔ کوئی بکری کا بچہ کسی دوسری بکری کے تھن میں منہ نہیں لگاتا ہے۔ کوئی کتے کا بچہ کسی دوسری کتیا کے تھن میں منہ نہیں لگاتا ہے۔ پلا کر دکھاؤ کسی دوسرے جانور کا دودھ کسی دوسرے جانور کے بچے کو۔ کوئی معصوم بچہ اپنی ماں کی چھاتیوں کو چھوڑ کر دوسرے ماں کو دودھ پینے نہیں جاتا، وہ جانتا ہے کہ ہمارا مالک یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، جس طریقے سے یہ معصوم بچہ اپنے کمزور غریب مفلس ماں باپ سے عاجزی کر کے رو کر گڑ گڑا کر ضد کر کے لے ہی لیتا ہے، ایسا ضد کرنا ہم سے شروع کرو
ہم تمہارے پر لگائیں گے، جو ہمارا مقدس گھر ہے ہم وہاں تک لائیں گے۔ لیکن محبت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دولت دے رکھی ہے تو ڈر ہے کہ 2-4 لاکھ روپئے جب ہم نکالیں گے تو ہمارا اکاؤنٹ کمزور پڑ جائے گا، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے شادی کرو مالدار ہو جاؤ گے، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ کسی حاجی کو بھیک مانگتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اور فرمایا خرچ کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ ہم نے جمع کرنے میں مالداری سوچ رکھی ہے، پروردگار کہتا ہے ہاتھ کھولو مالدار ہو جاؤ گے، 1 دو کے ہم 10 واپس کریں گے۔ اور وہاں جاؤ تو وہاں کی سب سے بہترین اور افضل دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ چاروں طرف آپ کو یہی دعا پڑھنا ہے، اے اللہ سب سے بہترین پہلے دنیا دے دے پھر آخرت دے دینا، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ ہم جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا آخری مرجع اور ماوا وہی مکہ ہو جاتا ہے، بیت اللہ ہو جاتا ہے۔ بیت اللہ تک پہنچنا یہ کمال نہیں ہے، ہم بیت اللہ ایک اسٹیشن ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اگر ہم بیت اللہ گئے اور اللہ تک نہیں پہنچے تو کیا دیکھ کر آئے ہو؟ جیسے اللہ کا ایک گھر یہ ہے، یہ گنہگار میں مزدور مستریوں کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، اور وہ انبیاء اور برگزیدہ ہستیوں سے بنایا ہوا ایک اینٹ پتھر کا گھر وہ بھی ہے۔ صرف جنت کا پتھر وہی حجر اسود ہے، بقیہ اینٹ پتھر وہی مکہ مدینہ کا ہے۔ وہ ایک اسٹیشن ہے، ایک گاڑی ہے، وہاں تک بھی گئے اور اللہ تک نہیں پہنچ پائے تو نقصان کر کے آئے۔ جب حاجی یہاں سے جاتا ہے تو لوگوں سے معافیاں مانگتا ہے، اب ایسے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا۔ 2 لاکھ روپیہ آپ نے ہمارا دبا رکھا ہے اور ہم سے معافی مانگ لیا، نہیں آپ اس کو دیجئے، طاقت نہیں ہے تو معافی مانگیے، اور جب طاقت نہیں تو حج پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جس کو اللہ نے خوب مال دیا ہو وہ عمرے پہ عمرے کر رہا ہے اور پڑوسی اور رشتہ دار بھوکوں مر رہے ہیں تو اس کا عمرہ لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ کوشش کرنا چاہیے، اگر اللہ نے ہمیں وہاں پہنچایا ہے، اس پاک گھر میں پہنچایا ہے تو اپنے اس گھر کو پہلے پاک کریں۔ وہ گھر بنایا ہوا ہے ابراہیم باپ بیٹے کا، اور یہ گھر بنایا ہے تنے تنہا حضرت حق جل مجدہ یعنی اللہ رب العزت۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے اس خانہ کعبہ کو کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ توڑے تو اتنا تکلیف نہیں ہوگی جتنا تکلیف کسی بندے کے دل کے توڑنے پر ہوتی ہے۔ اس کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ وہ جو گھر بنا ہے وہ اینٹ اور پتھر کا بنا ہوا ہے، اور یہ گھر بنا ہوا ہے اس میں اینٹ پتھر نہیں لگا ہے، اس میں تو انسانوں کا بنایا ہوا وہ گھر ہے، اور اس گھر کو بناتے وقت اللہ نے فرشتوں سے بھی مدد نہیں کی، اور چھوٹے سے معصوم بچے کا بنایا ہوا مٹی کا کھلونا اگر کوئی توڑ دیتا ہے، اگرچہ توڑنے والا اس بچے کا ماں یا باپ یا بھائی اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، خوب روتا ہے کہ یہ ہماری بنائی ہوئی چیز آپ نے کیوں توڑا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے تنے تنہا اپنے دستے قدرت سے بنایا تھا، اور اس کی توڑائی تم 24 گھنٹہ کرتے ہو، اور جو گھر ہمارے برگزیدہ مقبول بندوں نے بنایا تھا اس کی گھر کی فکر کر رہے ہو۔ کوشش کرنا چاہیے اپنی عبادات کو، اپنی معاملات کو، اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی صفائی کی، اور پھر اس حالت میں اللہ کے دربار میں اگر حاضر ہوا جائے تو اللہ اس عبادت کی چمک ہماری زندگیوں میں ڈالتا ہے، ہمارے سجدوں میں اثر ڈالتا ہے۔
ہمارے دکھ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اس کا فرق کیا ہے؟ اگر مصیبتیں آتی ہیں تو بندہ اللہ کے دربار میں خوب زیادہ جانا شروع ہو کر دیتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ یہ مصیبتیں بندے کے اوپر جو نازل ہو رہی ہیں وہ عذاب نہیں ہے، آزمائش ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کے شاعر سے، مسجدوں سے، مدرسوں سے، تلاوت سے، ذکر سے، اذکار سے، اللہ کو یاد کرنے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں عذاب سے بچنے کی شکلیں یہی ہیں: اللہ کے گھر کو جانا، اللہ سے صلح کر لینا، اللہ سے اپنے معاملات کو صحیح کر لینا، یہی چیزیں ہیں۔ اس وقت ہمارے جو اللہ والے ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، وہ تڑپتے ہیں کہ امت بڑے حالات سے دوچار ہے، اور ان کی نگاہیں دیکھتی ہیں، اپنی بصیرت سے وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے حالات آنے والے ہیں، لیکن ہم سب اپنے وہی پرانی مستی، وہی پرانی چال ہمارے سروں پہ جو نہیں رہتی ہے۔ جیسے ہمارے رشتے اللہ رسول سے تھے ویسے ہیں۔ ہم اللہ کے گھروں میں آتے ہیں تو آنا کیسے ہے، وضو کیسے ہے، نماز کیسے ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا کیسے ہے، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے۔ کیسے طریقہ آئے گا، کیسے جان پائیں گے؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے گاؤں میں اللہ نے بہت زیادہ حفاظ علماء پیدا کر رکھے ہیں۔ یہ ہمارے گاؤں کی خوش نصیبی ہے۔ اللہ رسول کی ترجمانی کرنے والے تمہارے درمیان موجود ہیں۔ تم کسی جاہل کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے انشاءاللہ۔ پوچھ لو، دنیا کی جہاں ہزاروں باتیں پوچھتے ہو، روزانہ دین کی ایک بات پوچھ لو۔ 60 سال کی اگر زندگی ہے، روزانہ اگر پوچھتے رہو گے 60 باتیں تو ہو ہی جائیں گی۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 عمل کے علاوہ کوئی عمل فرض نہیں ہے۔ کم سے کم فرائض تو ہمیں آ جائے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے میرے بندو، 100 روپیہ کا اگر پیٹرول ڈالتے ہو تو راستہ صحیح جاتے ہو کہ منزل تک پہنچنے کے لیے ہم نے 100 روپیہ لگایا ہے۔ اگر کسی سے راستہ ہمیں نہیں معلوم ہے اور معلوم بھی نہیں کیا تو یہ پیٹرول یہی ختم ہو جائے گا، آگے جانے کا پیٹرول ہمارے پاس بچے گا نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو آخرت کا بڑا لمبا سفر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک آنے والی جو گاڑی تمہیں آسانی کے ساتھ لائے گی اس کے لیے بھی کچھ لگے گا، تو پوچھو، ورنہ غلط راستے سے اگر آئے تو جو تمہارے زیادہ راہ تھا وہ وہیں ختم ہو گیا، آگے کی منزل کٹھن ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے میرے بندو، جو چیزیں تم نہیں جانتے ہو اس کو پوچھ لیا کرو، اور سب سے پہلے حق ہے کہ آخرت والی چیزیں پوچھو۔ آخرت والی چیزوں کو پوچھنے کے لیے بتانا پڑتا ہے۔ دنیا اتنی محبوب ہو گئی ہے کہ دنیا کے لیے بتانا نہیں پڑتا ہے، خود ہی آدمی پوچھتا گھومتا ہے۔ گاڑی سیکھنے کے لیے آدمی پیسے دیتا ہے اور پھر سیکھتا ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے گھسیٹنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ اور ہم پھر بتائیں گے لیکن پھر بھی کوئی نہیں آتا ہے۔ جیسے ماں باپ کی قدر کے لیے ماں باپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر اللہ نے محبت پیدا کر دیا۔ بچہ گالیاں دے تو بھی بیٹا ہے، منہ پر پیشاب کر دے تو بھی بیٹا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بھی نازیبا سلوک کر دے تو بھی بیٹا ہے۔ کیوں؟ برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے، اور بیٹوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا ابا ہوئے، تمہاری اماں ہیں، ان کی قدر کرو، ان کے پیر کے نیچے جنت ہے، یہ جنت کے دروازے ہیں، یہ بتانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو بچے ابھی مکتب میں نہیں آتے ان کو بھیجیے، اور آپ حضرات اگر نماز پڑھتے ہیں تو پڑھنے والوں سے، جانکار لوگوں سے پوچھیے ہمیں وضو کیسے کرنا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے وضو کس طرح ہوتا ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب پوچھ لیں ذرا وضو کر کے بتاؤ تو بندہ بول دیتا مجھے نہیں پتا ہے، ارے کر لیا ایسے ویسے۔ اللہ اگر پوچھ لے گا وضو کر کے بتا تو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں گے تو، یہ مولوی جس کو خود طریقہ نہیں پتا، ہمیں خود طریقہ نہیں پتا ہے صحیح طریقہ کیا ہے، ہم نے پوچھ لیا تو ہم پشیماں ہو گئے۔
اگر اللہ پوچھ لے تو نماز میں کس طرح کھڑے ہونا ہے بیٹھنا ہے. بڑا آدمی جب آتا ہے تو آدمی پھٹور جاتا ہے. حضرت شیخ اندر بیٹھے ہیں کیسے جانا ہے, اور اللہ کے گھر میں بندر کی طرح کودتے ہوئے آتے ہیں. یہاں اللہ نہیں ہے کیا؟ تو پوچھنا چاہیے, طریقہ معلوم ہونا چاہیے. کسی بڑے آدمی کے گھر پہ ہم جاتے ہیں, زیادہ زور سے بات نہیں کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں اعلان لگا ہے, اللہ کا گھر ہے دنیا کی بات نہ کرو, اللہ کا گھر ہے دنیا کی بات نہ کرو. لیکن ایک اعلان ہے, چپکا ہے, چپکا رہنے دو. اس لیے میں عزیز دوستو, ہم کوشش کریں, ان چیزیں کرتے ہیں, اسی کو جانکاری لے کر پابندی کے ساتھ جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کرنا شروع کر دیں. اللہ ہماری زندگیوں میں چار چاند لگا دے گا, ہماری عبادتیں سب مقبول ہو جائیں گی, اور جب عبادت مقبول ہونا شروع ہو جائے گی ہماری زندگی حسین بن جائے گی. اللہ کہنے سے زیادہ ہمیں اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.